حضرت قاسم بڑی مخالفت ہوتی ہے شہزادی کے مہدی کی، آج تک مخالفت ہوتی ہے، کبھی کسی مخالفت کی پرواہ نہ کرنا۔ صاحبان عقیدہ ہیں، اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو تربیت دینا قاسم کی مہندی کی۔ کبھی بتاؤ اس مہندی نے کسی کو ہنسایا ہو؟ ہمارا بنیادی مرکز ہے یہ، اور اس مرکز سے مہندی اٹھتی رہے۔ فتوے دم توڑ جاتے ہوں گے جب یہاں سے مہندی اٹھتی۔ بنارس میں 7 محرم مہندی برآمد ہوتی، اور وہ امام بارگاہ کے دروازے پر بیٹھ کر شہنائی بجاتا تھا اور لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ لوگ اس کی شہنائی کی آواز پر چھری کا ماتم کرتے تھے۔ بی بی سی والوں نے اس کا انٹرویو لیا تھا، وہ یوٹیوب پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم تو یہ ساز بجا رہے ہو، انہیں کیا ہو رہا؟ یہ شہنائی سن کے بے ہوش کیوں ہو رہے؟ تو اس نے روتے ہوئے ایک فکرہ کہا، اس نے کہا آج یہ شہنائی ساز نہیں، یہ قاسم کی ماں کے بہن ہے۔ اللہ تمہارا ماتم قبول کرے، حضرت زہرا تمہارا ماتم قبول کرے۔ اور ایک فکرہ جس کے لیے میری خواہش ہے کہ اسے ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا۔ پہلے تو عزاداری کا پہلا اصول یہ ہے کہ اس میں بحث جائز ہی نہیں۔ کوئی نہیں مانتا نہ مانو، تم عزاداری کرو، کسی کی بکواس کی وجہ سے عزاداری رک نہیں سکتی۔ اپنا ایمان خراب نہ کرنا، اپنی آخرت خراب نہ کرنا۔ قاسم 13 سال کا تھا، اور ایک فکرہ کہتا ہوں بالخصوص جو سادات نظام تشریف فرمائیں کہ میں مخدوم نظام سے فکرہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قاسم 13 سال کا تھا اور بیوہ ماں نے پالا تھا۔ اس فکرے کا مطلب سمجھیں آپ؟ وارث والی ماں بے فکری میں پال جاتی ہے، بیوہ روز بیٹے کو دیکھتی ہے کتنا بڑا ہو گیا۔ جس کے سر پہ وارث نہ ہو وہ روز اپنے بچے کو دیکھتی ہے کہ کتنا بڑا ہو گیا، اور روز دعائیں مانگتی ہے، خدایا اسے جلدی جوان کر، میں اس کی شادی کروں، میں اس کو شہرے باندھوں، میں اپنا اجڑا گھر آباد کروں، میں اس کی دلہن لے کر آؤں۔ قاسم کی مہندی سنت نہ صحیح حسرت سمجھ کے اٹھا لیا کرو کہ ام فروا اپنے 13 سال کے یتیم بیٹے کی جوانی کی حسرتیں لیے ہوئے